ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے، پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں۔ زید عالم ہے، اس کا مطلب ہے ابھی ہے، زید عالم ہے۔ اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں۔ جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے۔ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ یہ ایک ہو گئے، ہم نے نفی کر دی۔ دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے یہ۔ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول۔ پاسٹ میں تھے کہا میں نے، آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہے۔ میرے عزیزو، ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے۔ جب جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول۔ کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے، اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے، ابھی نہیں مان رہا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں؟ ابھی ہے۔ تو علمی بات ہونی چاہیے، اس طرح کے پھر وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی کلمہ پڑھے، جی کلمہ پڑھا جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ کریں جی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں آپ تھے کیوں نہیں کہتے؟ ہیں کا مطلب ہے یہاں بھی موجود ہے۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہو، الفاظ کے ساتھ جگلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا ختم نبوت کی وجہ سے۔ آپ کا منصب قائم ہے، آپ دنیا سے تو چلے گئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ام عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت سے پہلے میرے تھوک کو اور نبی علیہ السلام کے تھوک مبارک لعاب دہن کو ایک جگہ اس مسواک میں جمع کر دیا، وہ جو چبا کے دی تھی ام عائشہ نے۔ اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن۔ پھر بخاری میں حضرت ابوبکر کا خطبہ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو موت نہیں، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو ذرا کمپیریزن کروا رہا ہوں، یہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، آخرت میں زندہ ہے۔ اب کوئی کہنا شروع کر دے کہ وہ دیکھیں جی شیطان جو ہے نا جی وہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ چلے شیطان کی مثال کی زیادہ بری لگ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں میں زندہ ہے نا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام تو فوت ہوئے، ان کی قبر مبارک ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے یہ بھی اکثر آپ نے کہانی سنی ہوگی جی، اگلے انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا وہ ہمارے نبی کو مل گئے۔ ہمارے نبی معجزات کے محتاج نہیں ہے اپنی منصب کے لیے، ختم نبوت سے بڑی کوئی منصب ہی نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے بڑا کوئی منصب ہی نہیں ہے۔ پھر میں ان کو کہتا ہوں یار حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ جو معجزہ ہے کیا یہ ہمارے نبی کے حق میں ہے؟ نہیں۔ تو آپ یہ پھر اس طرح کے جنرل جملے کیوں بولتے ہیں؟ اس طرح کے لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرن کیوں بتاتے ہیں کہ فلاں یہ کر لیتا ہے تو فلاں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی اس کی ڈومین ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر پرندہ، چیل، کوا، گدھ اڑ سکتی ہے تو اللہ کا مومن بندہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو اڑو، جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی اڑ کے دسے۔
نہیں تو میں کہاں گا کہ الکوا تیرے دوتے ہو گیا. بھائی ایک چیز میں اللہ نے اسے کوالٹی دی ہے، وہ آپ کو نہیں دی ہوئی. تو یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں اے نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ. نبی کو کون مردہ کہتا ہے؟ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ نبی مردہ ہے. سارے کہتے ہیں نبی علیہ السلام زندہ ہے آخرت کی زندگی میں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہ کہیں کہ نبی علیہ السلام مر چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، تو سر وہ تو قرآن کہتا ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے.